باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ تبارک وتعالی فیہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 16 میں انعام ثلاثہ کے سخال کے سال کی ابتدا پر گفتگو ہونے والی ہے۔ انعام ثلاثہ کے سخال کے سال کی ابتدا کب ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء اور فقہاء میں اختلاف نظر موجود ہے۔ ان اقوال کو پیش کیا جائے گا۔ شہید ثانی کا نقد و نظر اور تجزیہ اور تحلیل آنے والا ہے۔ متعلقہ فروعات اور مسائل اور حکم مذکورہ کی ادلہ اور روایات بھی بیان ہوں گی۔ اس میں سب سے اہم قول جو ہے وہ شہید اول کا ہے، جو انہوں نے لمعہ میں اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ بچوں کی جو سال کی ابتدا ہے وہ اس وقت سے ہوگی جب سے وہ دودھ پینے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں جب وہ دودھ پی رہے ہوتے ہیں تو وہ معلوفہ شمار ہوتے ہیں، اور معلوفہ جو ہوتا ہے حیوان، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو معلوفہ مطلق ہے، چاہے مال مالک سے چارہ وغیرہ کھاتا ہو یا پھر مالک کے جو مملوکہ مائیں ہیں اور اس کی جو حیوانات ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، ان کا دودھ بھی تو اس کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ دودھ پینے کے زمانے میں وہ معلوفہ شمار ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس سے بے نیازی کے بعد ان کا سال شروع ہوگا۔ اور لغت کے لحاظ سے علف جو ہوتا ہے حیوانات کے لیے مطلق ہوتا ہے، چاہے وہ صرف گھاس پھوس اور چارہ کھانا ہو یا پھر مال مملوکہ جو مالک کا ہے اس نے کوئی اس کو غذا دی ہو۔ تو جس وقت وہ دودھ پینے کی مدت میں ہوتے ہیں بچے، تو وہ صائمہ کے عنوان میں نہیں آتے، خود جو ہے نا جی چرنے والے شمار نہیں ہوتے، بس اس وقت ان کا سال بھی شمار نہیں ہوگا۔ جب وہ اس کے بعد خود چرنے لگیں اور دودھ سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر وہ ان کا سال شمار ہوگا۔ دوسرا نظریہ جو شہید اول نے اپنی کتاب البیان میں شمار کیا وہ ایک تفصیل ہے۔ اگر سخال کی جو جنم دینے والی مائیں حیوانات ہیں، اگر وہ مال مالک سے چارہ کھاتی ہیں تو پھر بچوں کے سال کی ابتدا دودھ سے بے نیازی کے وقت ہوگی۔ اگر ان کی جو مائیں ہیں، امہات ہیں، وہ معلوفہ نہیں ہیں بلکہ وہ صائمہ ہیں، جنگل میں چر کے اور آزادانہ چر کر وہ اپنا گزارا کرتی ہیں اور یہ بچے بھی ان کا دودھ پی لیتے ہیں، تو پھر ان کے سال کی ابتدا اسی پیدائش کے وقت سے ہوگی، جنم کے وقت سے ہوگی۔ اس کی دلیل اور اس کی جو تعویل ان کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ جب حیوان معلوفہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی، چونکہ اس کا خرچ اخراجات وہ مالک پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے مالک پر آسانی کی خاطر اس معلوفہ مال کی زکوٰۃ بھی معاف کی ہے۔ اور اگر وہ صائمہ ہوتا ہے، خود چرنے والا ہوتا ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے باقی شرائط مکمل ہونے کے ساتھ۔ تو اگر بچوں کی جو مائیں ہیں وہ معلوفہ ہیں، مال مالک سے چارہ کھاتی ہیں، تو ان کا دودھ جو ہوگا وہ بھی معلوفہ شمار ہوگا، اور اس کو پینے والے بچے بھی کیا ہو جائیں گے، معلوفہ ہو جائیں گے، اور
ज़कात उन पर ताल्लुक नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर वो माएँ जो हैं हैवानात वो साइमा हैं, जंगल में चर फिर के वो क्या करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, तो उनका जो दूध होगा वो भी क्या होगा, बैयबान के आज़ादाना चरने के हुक्म में होगा। तो उस वक्त अगर बच्चे उनका दूध पी लेते हैं तो ये साइमा शुमार होंगे और उस वक्त उनके साल की इब्तिदा फिर जन्म के वक्त से हो जाएगी। शहीद सानी अलैहिर्रहमा इस नजरिए को नाक़द करते हैं और इस दलील का भी जवाब देते हैं। कहते हैं कि ज़कात के वजूब या अदम वजूब का जो मेयार और मिलाक है वो साइमा होना यानी आज़ादाना चरने वाले होना या मालूफा होने पर है, उसकी हिकमत पर नहीं है कि अगर मालिक के लिए जहमत हो, उसके खर्चे पर वो पाल रहे हों हैवानात, तो फिर वो जनाब ज़कात वाजिब नहीं होती। लेकिन अगर खुद चर फिर के गुजारा करते हों तो चूंकि मालिक के लिए जहमत नहीं होती, इस वजह से उन हैवानात पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। शहीद सानी फरमाते हैं जब ये बच्चा सिखाल मालिक के ममलूका हैवान का दूध पी के बड़ा हो रहा है तो ये मालूफा है। क्यों? चूंकि चाहे वो जो मादर है या माँ है हैवान बच्चे को दूध पिलाने वाली जो हैवान है वो चाहे आज़ादाना चरती हो या ममलूक मालिक यानी उसकी खेती जो उसने खुद ज़हमत करके उसको बनाया है उससे वो चारा खाती हो, दोनों सूरतों में उसका दूध तो मालिक की मिल्कियत में है। तो अगर ये बच्चा उसका दूध पी रहा है तो गोया कि ये मालूफा है, ये माल ममलूक के मालिक से गुजारा कर रहा है, तो इस पर साइमा का उन्वान सिद्क नहीं करता। तो फिर जिस जमाने में बच्चे दूध पी रहे हों तो वो किया है मालूफा शुमार होते हैं और उनका साल फिर शुरू नहीं हो सकता। जब वो दूध पीने के बाद दूध से बेनियाज हो जाते हैं और आज़ादाना बैयबान जंगल में चरने लगते हैं और साइमा शुमार हो जाते हैं तो फिर उनका साल शुमार होगा और उन पर ज़कात बाकी शराइत के साथ वाजिब होगी। शहीद सानी का नजरिया यही है कि साल की इब्तदा बच्चों के लिए तवल्लुद के वक्त से है मुतलकन, चाहे उनको दूध पिलाने वाले जानवर जो है मालूफा हूं या साइमा हूं। इसकी वजह क्या है? रिवायात हैं, क्योंकि इन मसाइल का जो हल है वो रिवायात की रोशनी में होता है। जब रिवायात ने उस बच्चे का जो साल है वो जन्म से करार दिया है तो फिर उसी पर बिना रखनी पड़ेगी। मासूम का सही सनद फरमान मौजूद है, इसको शहीद सानी ने मरवी के उन्वान से बयान किया है। तो अब हम क्या करते हैं, इबारत को देखते हैं। व इब्तिदा हौल से खाली बाद गिनाइहा बिर्राय लिअन्नहा ज़मन रिज़ाए मालूफतुन, ज़मन रिज़ाए ठीक है, मालूफतुन मिन माल मालिकी व इन रात माहू। फरमाते हैं कि बच्चों के साल की इब्तदा बाद गिनाइहा बिर्राय, उनके दूध पीने से बेनियाज होने के बाद है। दूध पीने से वो बेनियाज कैसे होंगे? बिर्राय, जब आज़ादाना बैयबान जंगल में चरने लगते हैं और दूध पीने से बेनियाज हो जाते हैं तो उनके साल की इब्तदा हो जाएगी। ये शहीद अव्वल का नजरिया है जो उन्होंने लुमा में अख्तियार किया है। शहीद सानी इसकी दलील देते हैं लिअन्नहा ज़मन अर्रिज़ाई, क्योंकि ये जो सिखाल हैं दूध पीने के ज़माने में मालूफा शुमार होते हैं माल मालिक से, क्योंकि इनको
دودھ پلانے والے جو حیوانات ہیں وہ مالک کی ملکیت ہیں اور مال ہیں، اس سے جب یہ دودھ پی رہے ہیں تو یہ معلوفہ شمار ہو جائیں گے۔ وَإِن رَعَتْ مَعَهُ، اگرچہ وہ رضا کے ساتھ کچھ چرتے بھی ہوں، لیکن چونکہ ابھی جو ہے وہ دودھ پی رہے ہیں مالک کی ملکیت سے، تو یہ معلوفہ شمار ہوں گے۔ اس وجہ سے دودھ پینے کے دوران یہ سائمہ شمار نہیں ہو سکتے اور انکسال کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ وَقَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ بِكَوْنِ اللَّبَنِ عَنْ مَعْلُوفَةٍ، اور شہید اول نے اپنی کتاب البیان میں جو فقہ کی جامع کتاب ہے اس میں تفصیل دی ہے، اگر یہ سخال دودھ پیتے ہیں ایسے حیوان سے کہ جو مال مالک سے علف خور ہے، چارہ خور ہے، تو پھر چونکہ یہ کیا ہو جاتا ہے، ان کا دودھ مالک کے علف اور چارے سے بن رہا ہے، تو ان کے سال کی ابتدا پھر دودھ سے بے نیاز ہونے کے بعد ہوگی۔ وَإِلَّا فَمِنْ حِينَ النِّتَاجِ، ورنہ ان کے سال کی ابتدا تولد کے وقت سے ہو جائے گی اگر وہ مادر جو ہے، جو ماں حیوان ہے، جو دودھ پلانے والی حیوان ہے، وہ آزادانہ چار پھر کر گزارا کرتی ہے، تو پھر اس کا دودھ بھی اسی سائمہ کے حکم میں ہوگا۔ نظراً الی الحکمت فی العلف، چونکہ اس وقت حکمت اور راز کو دیکھا جائے گا جو شریعت میں ہے۔ اگر چارہ خود مالک ڈالتا ہو تو اس کے لیے کلفت ہے، وَهُوَ الْكُلْفَةُ عَلَى الْمَالِكِ، مالک کے اوپر زحمت ہے، وہ اس کے لیے خرچہ برداشت کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا دودھ پلانا بھی علف کے جو ہے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اگر مادر جو ہے دودھ پلانے والی حیوان ہے وہ کیا ہو، سائمہ ہو، تو اس کا دودھ بھی کیا ہے خدا کی طرف سے بن رہا ہے اور وہ صوم کے حکم میں ہوگا۔ پھر ان بچوں کا سال دودھ پلانے کے وقت سے ہی شمار ہو جائے گا، یعنی ان کے پیدائش کے وقت سے شمار ہو جائے گا۔ وَقَدْ عَرَفْتَ ضَعْفَهُ، شہید ثانی فرماتے ہیں اس نظریے کو ہم نے پہلے ضعیف قرار دیا تھا، آپ نے اس کے ضعیف ہونے کو جان لیا تھا۔ حکمت پر جو فتویٰ نہیں دیا جاتا اور حکم شرعی نہیں آتا، بلکہ عنوان پر کیا آتا ہے، حکم آتا ہے۔ اگر عنوان صوم کا ہو سین کے ساتھ، یعنی آزاد چرنے والے کا ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر عنوان معلوفہ کا ہو، یعنی مالک کا چارہ کھانے والے کا ہو، تو پھر وہ کیا ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وَاللَّبَنُ مَمْلُوكٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، شہید ثانی فرماتے ہیں دودھ تو بہر صورت وہ مالک کی ملکیت میں ہے، چاہے اس کا جو ماں جو حیوان ہے وہ آزادانہ چار کر گزارا کرتا ہو تو بھی دودھ اس کا وہ مالک کی ملکیت میں ہے، یا اس کو چارہ ڈالا جاتا ہو تو بھی مالک کی ملکیت میں ہے۔ اگر اس لحاظ کو دیکھا جائے تو پھر تو یقیناً بچے کے سال کی ابتدا دودھ چھڑانے کے بعد ہونی چاہیے، کیونکہ دودھ پینے کے دور میں وہ مالک سے استفادہ کر رہا ہے، دودھ اس کے علف کے حکم میں ہے۔ وفی قول ثالث ان مبدأہ النتاج مطلقاً، ایک تیسرا نظریہ ہے کہ بچوں کے سال کی ابتدا تولد اور پیدائش کے وقت سے، جب وہ اونٹ یا گائیں یا بکریوں کے بچے جنم لیتے ہیں تو اسی وقت سے ان کے سال کی ابتدا ہو جاتی ہے مطلقاً، چاہے وہ دودھ پیتے ہوں، چاہے وہ کیا ہے مملوکہ دودھ پیتے ہوں، چاہے وہ کیا ہے سائمہ حیوان کا دودھ پیتے ہوں، چاہے وہ معلوفہ حیوان کا دودھ پیتے ہوں، یعنی ماں جو حیوان ہے ان کو خود مالک چارہ ڈالتا ہو یا وہ بھی چار پھیر کر گزارا کرتی ہوں۔ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ صَحِيحًا، یہی نظریہ اور یہی جو فکر ہے یہ اہل بیت سے صحیح و سند کے ساتھ منقول ہے۔ فَالْعَمَلُ بِهِ مُتَعَيَّنٌ، تو اسی پر عمل کرنا اور فتویٰ دینا متعین اور لازم ہے۔
تو اگر ہم غور کریں تو اجتہاد اپنی جگہ، لیکن جو فیصلہ ہے، جو اصل بحث ہے، وہ روایت پہ ہوگی۔ تو بہرحال شہید اول کا نظریہ یہ ہو گیا تھا کہ مطلقاً بچوں کے سال کی ابتدا ان کے چرنے کے ذریعے دودھ چھوڑنے کے بعد ہوتی ہے۔ جب وہ چرنا شروع کر دیتے ہیں اور دودھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور فاضل اور محقق کرکی اور فقیہ قطیفی بھی اسی کے قائل ہیں، چونکہ اس سے پہلے ان بچوں پر صائمہ کا عنوان صدق نہیں کرتا۔ مشہور فقہائے شیعہ کا اس بحث میں نظریہ یہ ہے کہ بچوں کے سال کی ابتدا ان کے تولد سے ہے، جس کو قول سیوم شمار کیا ہے شہید ثانی نے، حالانکہ یہ قول مشہور ہے، یعنی مشہور فقہائے شیعہ کا قول ہے، اور اس کی دلیل روایات ہیں، اور خود شہید ثانی نے بھی فرمایا یہ نظریہ صحیح و سند کے ساتھ مروی ہے۔ صحیح زرارہ بن آئین کوفی جلیل القدر سکر رابی اصحاب اجماع میں سے ہے، فقیہ ہے، بہت ہی بلند مرتبہ، اپنے دور میں فرمایا گیا ان کے بارے میں لولا ہؤلاء لندرست آثار النبوت وانقطعت، اگر یہ زرارہ اور اس جیسے جو جلیل القدر صاحب تھے یہ نہ ہوتے اور روایات کو نقل نہ کرتے، محفوظ نہ کرتے، تو آثار نبوت اور سنت پیغمبر مٹ جاتی۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت کی لیس فی صغار الابل شیء حتی یحول علیہ الحول من یوم تنتج، یعنی بچوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی حتیٰ کہ ان کا سال مکمل ہو جائے، اور سال کی ابتدا من یوم تنتج، اس وقت سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ وسائل و شیعہ باب نہم ابواب زکوٰۃ الانام۔ زرارہ کی ایک دوسری روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے لیس فی صغار الابل والبقر والغنم شیء الا ما حال علیہ الحول عند الرجل ولیس فی اولادها شیء حتی یحول علیہ الحول۔ تو یہ بھی نتاج اور تولد سے ظہور ہے، اور چونکہ معلوفہ کا عنوان اس پر صدق نہیں کرتا جب وہ ماں کے دودھ سے وہ پی رہے ہو، چونکہ الف چارے کو کہتے ہیں، چارہ کھانے کو، چاہے ماں معلوفہ ہو یا صائمہ، اور یہی اقوی ہے، جبکہ مصنف نے بیان میں جو تفصیل دی ہے وہ بھی بیان ہو چکی ہے، تو یہ مسئلہ اپنی جگہ پر واضح ہو چکا ہے۔